تیرا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم اب ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ کرتے رہے ہیں. یہ ہوتا معاف کرنا. عام طور پر ہم معاف کرنے کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہم صرف الفاظ ادا کرتے ہیں. میں نے معاف کیا، میں نے سب کو معاف کیا، اور رنج غم تکلیف دل سے نکالتے ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیے اتنا برا ہاتھ لگ چکا تھا ان کو بھائیوں سے، اور پھر بنیامین نے لازماً بتایا ہوگا کہ آپ کے بعد مجھ پہ کیا کچھ بیتی ہے، کیونکہ ستیلے بھائی جو تھے اور سب سے چھوٹے بھی تھے. وہ کہتے ہیں نا سگ باش برادر خرد نہ باش، کہ چھوٹا بھائی بننا جو ہوتا ہے وہ بڑا ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. تو معلوم نہیں کس کس قسم کے مسائل سے، ان مسائل کا یہاں کوئی ذکر نہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کا یہ جملہ بتا رہا ہے فلا تبتئس بما كانوا يعملون، جسٹ اگنور دم، اعراض برتو، ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ کرتے رہے. کتنا اچھا مشورہ، کتنی زبردست کاؤنسلنگ ہے. ان باتوں کو چھوڑ دو، بلا دو ان کو، اور اسی میں خیر ہوتی ہے. کیونکہ جب انسان ان چیزوں کو بلاتا نہیں ہے تو اپنی ہی صحت پر اثر پڑتا ہے. جان ہاپکنس کی ایک کیرن ہے، انہوں نے کچھ ریسرچز کی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ دکھی اور مایوس ہونے سے انسان کا جسم بوجھل رہتا ہے، اور دکھ اور مایوسی کی وجہ سے ڈپریشن، دل کے امراض، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، انگزائٹی اور تناؤ جیسے امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. جبکہ معاف کرنے سے انسان پرسکون رہتا ہے اور صحت مند زندگی کا ضامن ہے. ان کے خیال میں معاف کرنا صرف الفاظ کہنا نہیں، بلکہ یہ ایک اصلاحی عمل ہے جس میں انسان ایک شعوری فیصلہ کرتا ہے کہ اسے دوسرے کو معاف کرنا ہے. یعنی ایک پراپر ڈیسیژن بناتا ہے کہ میں نے اس چیز کو نکال دینا اپنے دل سے، اور یہ منفی سوچیں دل سے نکالی. معاف کرنا کیا ہے؟ نیگیٹو تھنکنگ اپنے اندر سے نکال باہر پھینکنا. جیسے ہی آپ اپنے اندر سے غصہ، نفرت اور دشمنی نکالتے ہیں، آپ کے دل میں دوسرے کے لیے ہمدردی، محبت اور پیار کے جذبات جنم لینے لگتے ہیں، اور آپ کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، خاص طور پر اس کے بارے میں جس نے آپ کو اذیت دی ہوتی. اور ایک کہاوت ہے کہ معاف کرنے سے ماضی تو نہیں بدلتا مگر مستقبل خوبصورت ہو جاتا ہے. تو اپنے ہی خوبصورت مستقبل کے لیے انسان اپنی منفی سوچوں کو، جن کو ہر وقت وہ اندر پروسیس کرتا رہتا ہے، ان کو نکال باہر کرے اور اس کی جگہ بہتر چیز ذہن میں لائے. اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اچھی سوچ انسان کے اندر ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن شفا ہے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، کیونکہ قرآن انسان کی سوچ بدل دیتا ہے، نفع اور نقصان کے پیمانے اور معیار بدلتا ہے. کہ دنیا میں اگر کچھ نہیں ملا تو سو واٹ، مچھر کے پر برابر بھی نہیں. اگر وہ مچھر کا پر تمہیں نہیں ملا تو کیا نقصان ہو گیا؟ کبھی مچھر مر جاتا ہے اور اس کا پر گر جاتا ہے تو آپ اس کے پیچھے تھوڑی بھاگتے ہیں. تو دنیا میں کبھی انسانوں کی طرف سے، کبھی مالی اعتبار سے، کبھی اولاد کی طرف سے کوئی نہ کوئی پریشانی انسان کو آتی رہتی، لیکن اس کو مچھر کا پر ہی سمجھیں اور اس کو اڑا دیں، ہٹا دیں اپنے آپ سے، اور آخرت پر فوکس کریں. جس کا فوکس شفٹ ہو جاتا ہے، جس کا فوکس بڑی چیز پہ چلا جاتا ہے، وہ چھوٹی چیزوں کو پھر اگنور کرتا ہے، تبھی وہ بھلا سکتا، ورنہ نہیں بھلا سکتا. کیونکہ ہم کہتے ہیں نا ہم کیسے بھلائیں، بھولتے نہیں غم، اس لیے کہ غم آخرت نہیں لگا. غم آخرت لگ جائے، وہاں کی فکر لگ جائے تو یہاں کے بہت سے غم ختم نہ بھی ہوں تو کم از کم ضرور ہو جائیں گے. اب ہم صحابہ کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی بیچارگی نہیں اور کوئی لوگوں کے شکوے شکایتیں نہیں، اور انہوں نے اپنی زندگیاں اس چیز میں ضائع نہیں کی. وہ ایک بڑے مقصد کے لیے مصروف عمل رہتے تھے. اللہ پہ توکل، ایمان اور اللہ کی محبت کے علاوہ وہ اللہ کے دین کے کاز میں لگے رہتے تھے اور اپنے آپ کو تھکاتے تھے. جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے اس کے اندر سے لازماً یہ چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی، اور یہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھلا دیں، نکال دیں اپنے اندر سے. لہٰذا اب تم ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ کرتے رہے ہیں. لیو